اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسجدوں کا ٹوٹل کام آخرت کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے. دنیا میں اس کا کوئی بدلہ سوچے گا تو کچھ نہیں ملے گا، نہ ٹرسٹیوں کو ملے گا، نہ عام مسلمانوں کو، نہ امام صاحب کو، نہ مؤذن صاحب. یہ گاڑی اگر اخیر تک لے کے چلنا ہے، نیا پار کرنا ہے، تو اس کے لیے سب نے اپنی نیت آخرت والی بنانا چاہیے کہ اللہ یہ زمین اس لیے خرید رہے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے، یہ عمارت اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے. امام صاحب امامت کریں تو دنیا سے کبھی بھی وفا کی امید نہ رکھے تو وہ ٹکیں گے. ہمارا خاندان 50 سال امامت کر چکا ہے. مولانا ارشاد صاحب، مولانا یونس صاحب کے ابا، مولانا یونس صاحب کے بڑے بھائی مولانا ابراہیم صاحب بنگلور اسکول کی مسجد میں جو امام تھے، مولانا یونس صاحب، اور خود ہم لوگ 2500 سال تو ہم نے بھی امام. تو وہی کر سکتا ہے اور ٹک سکتا ہے جو اللہ کے لیے کرے. باقی کے دوسرے کاموں میں دنیا میں صلہ ملتا رہتا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں بھی ملتی ہیں، اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے، ستکار بھی ہوتا ہے اور پینشن بھی ملتی ہے. لیکن مسجد کا معاملہ چونکہ ٹوٹل آخرت ملنے والا معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اس پر. یہاں دنیا میں کوئی بدلہ مت سوچو، ایک تو ملے گا نہیں اور ملے گا تو ٹکے گا نہیں. یہ سب آخرت کے لیے کرنا ہے. اور اتنا بڑا مقام اس کا کیوں بنایا کہ جس شخص نے دنیا میں مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں مسجد بنا دی. الفاظ پہ غور کرو، آشواسن نہیں، بنائیں گی. الفاظ حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور کما قال علیہ السلام، جس نے دنیا میں کوئی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا. وہ باقی کی جنت الگ، لیکن ایک اسپیشل گھر. بیتن میں تنوین ہے، تنوین تعظیم کے لیے، عظیم الشان گھر بنائے گا. مسجد پوری بنا دیا کسی نے، اس کے لیے بھی بنائے گا. اپنی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑی مدد کر دی، اس کے لیے بھی بنائے گا. کارپوریٹر صاحب ہیں اورنگ آباد میں، مجھے 1 سال پہلے بلایا اور اب مسجد بن کر اس پہ نماز تراویح سب شروع بھی ہوگی. زمین خریدنے کے لیے چندہ کرنا تھا 70 لاکھ کا. مسجد بنانے والے تیار تھے، بڑے سیٹ صاحب کے بیٹے تھے، لیکن جگہ دیں گے تو بنائیں گے. تو ایک بڑی بستی کے اندر آبادی میں ایک پلاٹ تھا، 70 لاکھ کا چندہ کرنا تھا. ہم نے کیا. اس میں ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کے بیان کی، وہ واقعہ یاد رہا کہ مسجد کا معاملہ ایسا خیر والا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہانے سے مغفرت کر دیتے ہیں. ایک بڑے بزرگ تھے، مان لیا اللہ نے، تو سوچا اپنی پرائیویٹ مسجد بناؤں گا، اکیلا ثواب لوں گا اس میں. بڑے میاں دیندار تھے، مال بھی لگایا، زمین بھی اپنی، اور تعمیر کا کام بھی اکیلے کرتے تھے. کسی گاؤنڈی سے کبھی انہوں نے مدد نہیں لی. بہت اونچی سوچ تھی، پیسہ بھی نہیں لیا کسی سے. کرتے کرتے مسجد پوری ہونے کو آ گئی. اب پلاسٹر چلا، پلاسٹر کرتے کرتے گنبد کے پلاسٹر میں اندر سے وہ پہنچے. بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اوپر مچان بنایا تھا، اور پلاسٹر کرتے کرتے اچانک ان کے ہاتھ سے تھاپی نیچے گر گئی. مدد کسی سے نہیں لوں گا، یہ طے تھا، کوئی آتا تو واپس کر دیتے تھے. خالص اللہ کے لیے بنا کر اللہ سے جنت لینا ہے. غریب مزدور گاؤں کا دن بھر کی مزدوری کے بعد شام کے وقت میں گزر رہا تھا.
چرچے تو ہوتے ہیں، تو اس نے مسجد کو دیکھ کر، وہ بزرگ کو دیکھ کر بڑی للچائی نظروں سے دیکھا، اور دل میں بھی یہ امید پیدا ہوئی، اور زبان سے یہ الفاظ بھی نکلے ہیں، کاش کہ مجھے بھی اس مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ مل جاتا، میرا بھی بیڑا پار ہو جاتا۔ اور وہ وقت قبولیت کا تھا۔ اسی وقت تھاپی اوپر سے چھوٹی ہے، بڑے میاں شش و پنج میں اس عمر میں اس کمزوری کے ساتھ نیچے کیسے اتروں، پھر کیسے وہ تھاپی اوپر لوں۔ ان کے منہ سے اچانک نکل گیا، بیٹا یہ تھاپی دے دے۔ اس نے وہ تھاپی اٹھا کر بزرگ کو دے دی اور خوش ہو گیا۔ اب اس کے بعد دونوں کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا دونوں جنت میں ہیں، تو پوچھا کہ بھائی بزرگ کو تو مسجد اور مسجد جیسی نیکیوں سے جنت ملی، اے تھاپی دینے والے تجھے اللہ نے کس بنیاد پر بخش دیا؟ کہنے لگے اسی تھاپی اٹھا کے دینے پر اللہ نے بخش دیا۔ تو اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ نہیں ڈھونڈتی، اس لیے سب کی فکر ہونی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ مثالیں ہیں اپنی جگہ کہ دن بھر ہمارے کانٹریکٹر اور گاؤنڈی لوگ اپنی تعمیرات کا کام کر کے مزدوری لے کر رات کو واپس آتے، اور آ کر رات کے بڑے حصے میں اپنے محلے کی مسجد بناتے فری آف دا چارج، کہ یہ بندوں سے لیں گے اور وہ اللہ سے لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی قبول فرمائے اس مسجد کے سوچنے والوں کو اور زمین خریدنے والوں کو، اس میں مدد کرنے والوں کو۔ تو الحمدللہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ جب اس کا پلان بنا 1 کروڑ کا تقریباً خریدنا ہے، زمین خریدنا ہے، سب کچھ تھا، تو ابراہیم بھائی کی اس میں چھت پہ میں، مولانا ابرار صاحب، سلیم بھائی شورا پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگ کچھ جمع ہوئے، اور ایسے وقت میں جب بہت ہی زیادہ تنگی تھی، مارا ماری چل رہی تھی، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اتنا بڑا کروڑوں کا پرپوزل جہاں ہزاروں اور لاکھوں کے جو ہے واندے پڑ رہے تھے، وہ سامنے آیا، چلو ساتھ دیا اس نے، الحمدللہ کچھ اس وقت وعدے ہوئے، اور آج ہم اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میں آیا نہیں تھا۔ اب پتہ چلا امام صاحب کے ذریعے رات میں کہ تعمیر تو وہی پرانی ہے، پہلا مسئلہ ہے خریدی کا۔ بہت اچھی سوچ ہے، ورنہ مسلمان آج اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ میں ایک مدرسے کا ٹرسٹی نہیں، نگراں بنایا گیا کرناٹک کے اندر۔ رمضان سے 3 مہینہ پہلے ہم لوگ بیٹھے مشورے، میں نے کہا چاروں طرف سے پکڑ دھکڑ ہے۔ میرا ایک مضمون بھی آیا تھا اخباروں میں کہ مسجد کے ذمہ دار مسجد کے ڈاکومنٹس اوکے کر لے، جو مدرسوں پر پوچھ تاچھ کی اور تفتیش کی اور انکوائری کی مصیبت آنے والی ہے، وہ مسجدوں پر بھی آئے گی۔ وہ مضمون لکھا تھا، تو وہاں پر میں نے پوچھا یہ مدرسے کی جو تم نے 200 فٹ لمبی، 200 کا 25 ایسی لمبی عمارت بنائی ہے تم نے، یہ 22 ایکڑ جگہ ہے، تو اس کے کاغذات ہیں؟ بولے نہیں۔ زمین کس کی؟ گورنمنٹ نے زمین دے دی ہے 25 سال پہلے، مسلمان اتنے ناکارہ ہیں کہ انہوں نے اس کی رجسٹری نہیں کرائی۔ اب جب تفتیش آئے گی چلی جائے گی۔ یہ عام ہر گھر کا قصہ ہے، یہ ہر مسجد کا تقریباً یہی حال ہے۔ میرے ایک دوست ہے بمبئی، جمال الدین بھائی پانی، ان کو اپنے گاؤں دابھول، یہ چنگلون کے آگے جہاں سے حج کے قافلے عادل شاہی زمانے میں جاتے ہیں، ان کو فکر ہوا 4 قبرستان، 1 قبرستان 4 مسجدیں حد سے نکل گئی تھی۔ وقف میں انہوں نے 5 لاکھ روپیہ بھر کر اپنی جیب سے، جب ٹرسٹی بنے 5 لاکھ روپیہ بھر کے، اور وغیرہ وغیرہ جو قابل تذکرہ ہے۔ آخر انہوں نے 4 مسجدوں کو واپس لے لیا، قبرستان کو بھی واپس لیا، اب ری ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو۔ ایکڑوں سے مسجدوں کی پراپرٹی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ اس لیے پہلا کام کاغذات مضبوط کرنا، یہ پہلا کام ہے، اور وہ سوچا گیا ہے ہماری اس مسجد میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب تک جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن اب
کہ خریدی خط تو ابھی بند ہے، لیکن پاور آف اٹارنی اگر ہم پوری اسٹیمپ ڈیوٹی کے ساتھ بھرتے ہیں تو پاور آف اٹارنی خریدی خط کا بدل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے 5 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اب وہ کون کرے گا؟ جیٹ کے بھروسے کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہمتوں، عزائم، نیتوں، قربانیوں، داد و دہش کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس زمانے کا ہندوستانی مسلمان یہ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے بھروسے اپنے اسلام اور شعائر اسلام کی حفاظت ہم خود کرتے ہیں۔ ہم سرکاری خزانے پر نظر نہیں رکھتے، دیتے تو ہم ہیں ٹیکس، لیکن لینے میں ہم کمزور ہیں، تقریباً نہ کے برابر۔ پھر اتنے مدرسے اور ان کی یہ زمینیں لاکھوں کروڑوں کی، اور ان کی عمارتیں لاکھوں کروڑوں کی، اور ان کا پھر یہ خرچہ پڑھائی کا، تعلیم کا، یہ لاکھوں کروڑوں کا اور ابجوں کا پورے ہندوستان کے لیول پر، اور یہ مسجدیں اور ان کی زمینیں، پھر ان کی تعمیرات اور پھر ان کا مینٹیننس، یہ سب کون کرتا ہے؟ الحمدللہ یہی ایمان اپنی جیب سے کرتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں اور اکثر غریب ہوتے ہیں، لیکن وہ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، آخرت میں اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرے گا، اس امید پر یہ مسلمان اپنی کمائی اس مسجد میں لگاتا ہے۔ تو پہلا کام تو کیا کرنا ہے؟ آج پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خریدی خط کے لیے جتنے بھی پیسے درکار ہوں ہم سب مل کر ابھی جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا آگے جتنا دے سکتے ہیں، جب تک کہ خریدی خط نہیں کر لیتے، یعنی پاور آف اٹارنی جب تک نہیں بنا لیتے ہیں اس وقت تک دم نہیں لینا ہے۔ بولو انشاءاللہ سب مل کے اس میں حصہ لیں۔ اس لیے کہ یہ مسجد جو بنی تو زمین کے خریدنے میں الحمدللہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگے، اس میں قرضوں کا لین دین ہوا، پھر اس کا پھیڑنا بھی ہوا۔ الحمدللہ رات کی رپورٹ یہ تھی میرے سامنے کہ اب وہ تو باقی نہیں رہا، لیکن ابھی اہم مسئلہ ہے، جو کروڑ کی سیما ریکھا کو پار کر چکے ہیں وہ 5 لاکھ کے لیے کیسے بچے؟ جبکہ یہ تو جان ہے، جب تک کاغذ نہ ہو تب تک یہ لٹکتی تلوار ہے۔ دل بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں، زمینوں کے معاملے میں بیٹا باپ کے آڑے پڑ گیا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل بدل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے دل اتنے جلدی پلٹتے ہیں جتنے جلدی ہانڈی میں جوش آتا ہے۔ ابھی دودھ کو دیکھ رہے ہیں 10 منٹ ہو گیا، اوپر آنے کو تیار نہیں، آنے کو تیار نہیں، آنے کو تیار نہیں۔ دل بولا کہ یہ چمچ ذرا الماری میں رکھ دوں، اور دودھ الٹ کے نیچے آ گیا۔ کتنی دیر؟ پھر فرمایا دوسری مثال، جیسے تم کپڑے بدلتے ہو، قمیص کو یوں نکالا، الٹا کیا اور کھوٹی پہ ٹانگ دیا، پھر سیدھا کیا، پہن لیا۔ جتنی دیر تمہارے قمیص کے پلٹنے میں لگتی ہے اس سے جلدی دل بدل جاتے ہیں۔ پھر مال کا مسئلہ ہے، تلانا مالا گھال گزرا، اکثر پراپرٹی کا یہی حال ہے، وقت پر ایکشن نہیں لیا مسلمان، خصوصاً اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو یہ تو مسجد کا مسئلہ ہے، امت کی امانت ہے، فکر پیدا ہوئی ہے ذمہ داروں میں، بہت بڑی بات ہے۔ اب اس فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو وہ مال ہم سب مل کے جمع کریں گے، دے دے دلا دے، دینے والے کا گھر بتلا دے اصول کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ اس میں پار کرے گا انشاءاللہ۔ ایک دو باتیں میں خاص یہاں کہوں، چامتارا مسجد کی جب تعمیر کا مسئلہ آیا تو وہاں چلا، ہر ایک کے اپنے اپنے ذہن کے بلائے جاتے تھے اس لیے کہ بھائی یہ اچھی رائے دیں گے اور مسجد تعمیر ہوگی، مرکز بڑا ہوگا۔ آنے والا چونکہ دنیا کا ماہر ہوتا تھا تو وہ اپنی آئیڈیالوجی لے کے آتا تھا کہ بھائی اتنی دکانیں بنائیں گے، اتنی شاپنگ بنائیں گے، پھر اوپر مسجد کی مسجد کی کیا ضرورت ہے، مسلمان آتا ہے کتنا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور سب ساری چیزیں چل رہی۔ بدقسمتی سے آج تک وہ مرکز رکھڑ رہا ہے۔ تو نمبر 1 اس میں پہلے سے بنی ہوئی دکانیں ہیں۔ رات کو امام صاحب کے ساتھ کے گروپ سے بھی کہا، ابراہیم بھائی سے بھی کہا
اور اب آپ لوگوں کے سامنے بھی گزارش کرنا ہمارا کام. تو گزارش یہ ہے کہ دکانوں کو چھوڑ کر ایک ہی انچ مسجد میں شامل کر لیا جائے. مسجد بعد میں وسیع نہیں ہو سکتی، پھر آپ کو دوسرا ٹکڑا روڈ کے اس طرف لینا پڑے گا، وہ یہ الگ مسجد ہو جائے گی. اس لیے جتنا ہم اپنی مسجد کو شامل کر سکتے ہیں مسجد میں حصے کو، اتنا ادھر کا حصہ شامل کر کے ایک مرتبہ ہم مسجد بنا دیں. جب چاندتارا مسجد کا یہ جھگڑا چل رہا تھا تو ہمارے امیر صاحب تھے مولوی رشید صاحب، ابھی بھی اللہ ان کی عمر دراز کرے سے، تو وہ ہمارے مولوی رشید صاحب بولے کہ مجھے ایک عیسائی پادری ملا، رہتے ہیں آس پاس. وہ عیسائی پادری نے کہا کیا چل رہا ہے؟ بولے ایسا چل رہا ہے کہ پارکنگ یہ بنانا کے لیے، دکانیں بنانا کے لیے، آگے مینٹیننس کے لیے. اس نے کہا ہمارے جتنے چرچ ہیں وہ سب چرچوں کو تم دے، پرائم لوکیشن میں ہوں گے اور بہت ہی زیادہ سونے جیسی زمین ہوگی، بڑے بڑے کیمپس ہوں گے اس کے. لیکن آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی چرچ کے آزو بازو کوئی دکان ذریعہ مینٹیننس کے لیے آپ کو نہیں ملی. کون بول رہا ہے؟ عیسائی نہیں ملی. اور اسی نے کہا یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارا پیسہ چرچ کے مینٹیننس میں لگے، ہم اس کے لیے کوئی پرماننٹ ذریعہ ہمارے لیے بنائیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اور پھر جو کروڑوں روپے کی مسجد بنا سکتا ہے، زمینیں دلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ مینٹیننس پورا نہیں کر سکتا ہے؟ بولو نا. تو ایک مرتبہ کی خطا ہوگی کہ ہم نے مسجد کو تنگ کر دیا اور اس کے بعد زندگی بھر کا پچھتاوا ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ہمارے ٹرسٹیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کریں کہ یہ لوگ پوری ایک حصے کو مسجد میں شامل کر لیں. نمبر 2، ظلم سے بچیں. کیسے بچیں؟ ظلم سے. اور ظلم کیا ہے؟ اس وقت ہم جس ماحول میں ہے کونڈوا کا یہ گھنا ماحول، اس میں پارکنگ نہ بنانا، اپنی پارکنگ نہ بنانا یہ ظلم ہے. تو روڈ سے اس طرف کا حصہ ظلم سے بھرا ہوا ہے کہ نہ ہم نے پارکنگ چھوڑی اپنی بلڈنگوں میں، نہ رستے چوڑے کیے. اب آنے والے جب رہیں گے تو پارکنگ کے لیے گاڑی کہاں لگائیں گے؟ گاڑی روڈ پر لگائیں گے تو پہلے سے 10 12 یا 15 فٹ کا رستہ، اس میں ادھر بھی 4 ویلر، ادھر بھی 4 ویلر، ادھر بھی 2 ویلر، ادھر بھی 2 ویلر، ادھر بھی ہم لا کے اپنی گاڑیاں لگا دیں، ٹھیلے لگا دیں. ادھر بھی تو جانے والا جائے گا کہاں سے؟ پھر جھگڑے ہی ہوں گے. وہ آگے والا نہیں دیکھتا ہے کہ پیچھے والا یہ نہیں دیکھتا آگے والا پھنسا ہوا ہے، وہ اسی کو نصیحت بتاتا ہو مولانا چلو نا، دکھتا نہیں کیا یہ وہ. اور اس کے آگے جس نے اس کا راستہ اڑایا ہے، جس کی گاڑی ٹیڑھی لگی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اس ظلم سے ہم بچیں. چاند تارا مسجد میں آخری کا دور کہ پیچھے پارکنگ کی باقاعدہ جماعتیں بنانا پڑتی. ہم بھی پارکنگ میں رہتے تھے جب مدرسہ اللہ مسجد میں وہ پارکنگ تھی، پیچھے کی اسکولیں کھلواؤ، لوگوں سے. چاند تارا کے آس پاس تو لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر جا کے گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. اندر دین زندہ ہوتا تھا اور باہر بے دینی ہوتی تھی. یہ ظلم ہے. تو ظلم سے بچنے کا ایک چانس آج ہمارے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد کو فتوے کی روشنی میں ایسی بنائیں کہ جو اصلی مسجد ہے آگے کی، وہ مین مسجد جس میں اعتکاف والے رہتے ہیں، جہاں جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اعتکاف والے اس کے باہر نہیں جا سکتے، اس کو چھوٹا کر دیا جائے مصلحت کے تحت، اور پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو بڑا رکھا جائے. اور بڑا رکھ کر اس کے اندر تمہاری جتنی ضروریات ہے پارکنگ ہے، اپنی مسجد کی پارکنگ. اسی طرح ہمارا یہ وضو خانہ ٹوائلٹ ہے، اور اسی طریقے پر اس کے اندر اور بھی کوئی روم بنانا ہے، وہ ساری چیزیں ادھر ڈھکیل لی جائے. نیچے بنایا، اوپر جیسے ہی چھت بنی، اوپر کا حصہ پھر مسجد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عام آدمی تم کو عام مولوی نہیں بتا پائے گا، یہ عام مفتی نہیں بتا پائے گا. میں آپ کو ایک دم کلیئر بتا رہا ہوں
کہ آج جو متولی لوگ ہیں یہ متولی بانی کے قائم مقام ہیں، اور بانی کی نیت وقف میں معتبر ہوتی ہے۔ وہ آج جو نیت کریں گے وہ نیت پر فتویٰ آ سکتا ہے، وہ نیت پر مسجد کا مین حصہ آگے تھوڑا اور باقی کا حصہ پیچھے ضروریات مسجد کے لیے ہم بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا پارکنگ کا مسئلہ۔ اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ ابھی سے اپنی نیتیں کرنا اور بتانا شروع کرو۔ جو کیش دے سکتا ہے کیش دے، جو کیش دے سکتا ہے مہینے دے، لیکن اپنا جو 5 لاکھ کا پہلا چندہ ہے مسجد کی رجسٹری کے لیے وہ کام آج پورا کر دو، میری آپ سے گزارش ہے، کیونکہ کریں گے انشاءاللہ۔ بھروسہ اللہ کا، خزانہ اللہ کا، اور انشاءاللہ مسلمان کا اللہ ضرور پورا کر کے رہے گا۔ چلو بتانا شروع کرو، لکھنے والے لکھو بھائی۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، اصلی تشکیل تو گھر پہ آ کے کرنا ہے۔ ہماری بیویاں، ان کے پاس گٹڑا رہتا ہے ایسا، اور وہ تم سے زیادہ لگاتی ہیں، لیکن تم کو نہیں دیں گی، وہ اللہ کے نام پہ دیں گی۔ تم کو کیسے دیں گی؟ تمہارے سے لینے والی ہے نا وہ۔ ہاں ماں کو جاوق کر سکیں گے، تو وہ بھی کرنا ہے۔ اور دیکھو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اس سے 2 فائدے ہوں گے، جنت بھی ملے گی اور جہنم سے بھی بچیں گے۔ جہنم کون سی؟ تو ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں، یہ مال کی کثرت سے اور خواہشات کی کثرت سے گھر میں جہنم آتی ہے۔ ضرورت کا کھایا، باقی اللہ کے راستے میں دیا تو بگاڑ کے راستے بند ہو جاتے ہیں اولاد اور بیوی۔ ایک اچھا سینٹر بنے جہاں عام مسجدوں سے ہٹ کر دین کے شعبے قائم ہو۔ تم نیت کرو گے تو اللہ تم سے کام لے گا، تمہاری مسجد ویسی بنے گی۔ اس کی تفصیل پھر بتاؤں گا۔ کمال یہ ہے مسلمان کا اور مولانا لوگوں کا کہ موضوع سے ہٹے نہیں۔ ہاں ورنہ بہت بیانات کر سکتے ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ موضوع سے ہٹ گئے تو کیا فائدہ؟ تو انشاءاللہ مسجد بننے کے بعد مسجد کا استعمال کیا کیا کرنا ہے وہ آگے کی باتیں کریں۔ ایک مزاج بناؤ، اب گھروں پہ جب جاؤ گے تو گھروں میں جا کے اس کا تذکرہ کرو۔ آج مسجد میں مسجد کی رجسٹری کے لیے ایسا اعلان ہوا، میں نے اپنے بس کا لکھایا، اللہ کی بندی بہت اچھا مصرف ہے، تو نے یہاں لکھائی اور دے دی تو اللہ تیرے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ بن گیا سمجھو۔ تو جب گھروں میں جا کر تشکیل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے تم سے زیادہ کام کرائیں گے۔ نہر زبیدہ مشہور ہارون رشید کی بیوی کو مہر کی رقم ملی، بادشاہ تھے خلیفہ، انہوں نے کہا حاجیوں کو پانی پہنچاؤں گی، پتہ نہیں کہاں سے پہنچایا، وہ ہمارے طائف سے پہنچایا، کہاں سے بہت مضبوط نہر بنائے، آخر میں انجینئر پہنچا زبیدہ کے پاس، رانی کے پاس، اور اس نے کہا کہ یہ حساب ہے۔ بولے کائے کا حساب ہے؟ کہنے لگے یہ حساب آپ نے جو خرچہ کیا اور جو ہم نے نہر بنائی حاجیوں کو مکہ تک کے، عرفات تک کے پانی پہنچانے کے لیے، اس کا حساب ہے۔ انہوں نے یوں لیا اور اس کو پھاڑ کے پھینک دیا اور دیکھا بھی نہیں، اور کہنے لگی ترکت الحساب لیوم الحساب، میں نے آج کا حساب، یوم حساب، آخرت کے حساب کے لیے پھاڑ دیا اور چھوڑ دیا، میں جو لینا ہے اللہ سے وہاں حساب لے گا۔ یہ عورتوں کے جذبے۔ تو نیتیں کرو، گھروں میں جا کر تذکرہ کرو، اور جب تک کہ آ کے پوچھتے رہو، اور قدر جانو، جو ذمہ دار ہوتے ہیں مسجد کے ان کی قدر کرو۔ تمہارے سامنے اتنا اچھا کام موجود ہے، زمین خرید کے نمازیں بھی اور دین کے شعبے بھی چالو کر دیے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان فیل ہو جائے، اس لیے آپس میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ کوئی بدگمانی نہیں۔ السلام علیکم ابراہیم بھائی، مجھے ذرا حساب دیکھنا ہے، ہو گیا ختم، آپس میں بیٹھ کے ختم کرو۔ مولانا افضل صاحب اور یہ ابراہیم بھائی، ان کا یہ کام ہے کہ کوئی پوچھے نہ پوچھے، بھائی یہ حساب پورا کرو، ایک آڈیٹر رکھو، اپنے کو آخرت کے حساب سے بھی بچنا ہے۔ اور دنیا کے آج کل جو ہماری یہ حکومت چل رہی ہے، اور جس کے خبری اور پن مارنے والے ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس کی بھی تیاری ہو جائے، اور جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہ پیسے دے نہ دے، لیکن ہمارے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہماری نماز میں بہت بڑی بات ہے۔ بھائی حساب فلانی تاریخ سے 1 مہینے کا حساب پورا آپ کے یہاں لگا دیا گیا ہے، آپ دیکھ لو، نہیں سمجھ میں آئے تو
تو ہم سے پوچھ لو. جب اس طرح ہم ذمہ دار چلیں گے اور جب ہمارے یہ بھائی ان کو اپنا ہمدرد سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گاڑی آخر کر کے چلائے گا. اور ذمہ دار بھی بہت حوصلوں کے ساتھ چلیں. یہ سب شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں کہ اس کی طرف سے بولنے لگا, اس کی طرف سے بولنے لگا, خصوصاً جو نہیں دینے والا ہے وہ زیادہ بولتا ہے. ہاں کیوں؟ تاکہ یہ ہمت والا آدمی چپ بیٹھ جائے. جب یہ چھوڑ دے گا تو پھر اپنے کو کھانے کا موقع ملے گا, پھر کتوں کو کھانے کا موقع ملے گا. یہ سب گندی سوچ ہے. اس لیے دنیا کا ٹینشن لینے کے بجائے, سننے کے بجائے دین کے لیے سنو, ہمت کے ساتھ چلے, ایک دوسرے کو نبھا کر چلے اور اللہ کے دین کا کام کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے, وہ ضرور نوازے گا, دے گا. اور کتنا دے گا یہ بھی سنو. یہ خدمت کا شعبہ ہے. اگر اس مسجد کے اندر 1000 لوگ نماز پڑھتے ہیں, 500 لوگ آج نماز پڑھتے ہیں, تو سب کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. لیکن امام صاحب کو, مؤذن صاحب کو, اور یہ ٹرسٹی جو منتظم ہے, انتظام کرنے والوں کو, جو جھاڑو لگاتا ہے اس کو, جو کوئی سنڈاس دھوتا ہوگا اس کو, ان کو 500 لوگوں کی نماز کا ثواب ملتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ اللہ کی عطا ہے. جیسے ابھی یہ جمعہ تمہارا, آج ایک جمعہ پڑھنے کی نیت مت کرو, بلکہ آپ کتنے جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ 70 جمعہ ہے. ایک جمعہ میں کتنے جمعہ پڑھ رہے ہو تم؟ یہ رمضان ہے. نیکیوں کو ملٹی پلائی کرنے والی مشین اللہ نے دے دی ہے. میرے بندے کمزور ہیں, پہلے والے 1000 سال عبادت کر کے جنت میں گئے, لیکن میرے بندے کمزور ہیں. امت محمدیہ کے 60-70 کے بیچ میں ان کی عمر ہے, اس لیے چلو ان کو ملٹی پلائی والی مشین دے دیتے ہیں کہ نفل کو فرض بنا دیتے ہیں اور فرض کو 70 فرض بنا دیتے ہیں. تو 4 جمعہ اگر ہم نے پڑھی تو کتنے جمعہ ہو جائیں گے؟ 70 کو کرو, 70 چوک کتنا ہوتا ہے؟ 280 جمعہ. اور سال بھر کے جمعہ تم گنتے رہنا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ گننا تو سال بھر کے جمعہ دیکھنا کتنے ہوتے. یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا. تو اسی اللہ نے ایک قانون بنایا کہ جو خدمت میں رہیں گے, لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے, ان کی نماز, ان کی صفیں, ان کی صفائی, ان کا پانی, ان کے پنکھے, اور اسی طرح ان کے بیت الخلاء, ان کے استنجا خانے, اور ان کے لیے ہر چیز کی سہولت مہیا کریں گے. خدمت کا جھاڑو مارنے اور سنداس دھونے سے لے کر متولی شپ کا شعبہ کیوں نہ ہو, یہ خدمت میں جب لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنے عبادت کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے, وہ سب کو سنگل دے گا اور ان کو سب کا دے گا. سمجھے گے نہیں؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ہم 12 لوگ اپنے گاؤں سے مدینہ منورہ کے مرکز میں دین سیکھنے کے لیے چلے. مدینہ میں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی کوٹوں کی جیسی گلیاں تھیں, پرانا میپ بتا دیتا ہے. تو پھر کیا کریں کہ ان کو تکلیف نہیں دینا, خالی سیکھنے کو مسجد میں جائیں گے, باقی اپنا پروگرام باہر جنگل کے اندر اپنا پڑاؤ ڈالا, اونٹ رکھے, جانور رکھے, سامان رکھا, شامیانہ بنایا, اور پھر اس کے بعد تیار ہو کے 11 لوگ مشورہ کیے, بھائی خدمت میں کون رہے گا, جانوروں کو چارہ کون دے گا, اور کھانا پکانا یہ سب کون کرے گا. تو کوئی بھی تیار نہیں تھا. تو بیچارے عقبہ کہتے ہیں کہ میں ہی تھا چھوٹا, اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تم تیار نہیں ہوتے تو میں تیار ہو جاتا ہوں. لیکن ایک شرط ہے, جو مسجد کے اندر حضور سے سنو قرآن, حدیث, دین, وہ لا کر مجھے سنانا. معلوم ہو خدمت والوں کو علم کے حاصل کرنے سے محروم نہیں رہنا چاہیے, ورنہ 2 ٹیم بن جاتی ہے. ایک بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, بیان والی ٹیم بن جاتی ہے, وہ خدمت میں کبھی نہیں جاتے آج تک کوئی تھا. اور دوسری ایک جماعت بنتی ہے ہمیشہ خدمت میں, تو وہ علم سے محروم رہ جاتی ہے. اور مسلمان کبھی جاہل نہیں رہتا, اس کو علم سیکھنا چاہیے. خیر, وہ آتے رہے جاتے رہے, حضور کو پوری خبر ہے, وہ آتے رہے جاتے. ایک دن سنت اٹھی, حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو اور محبت پیدا ہوئی حضور کی. انہوں نے کہا بھائی صاحب خدمت والا بدل دو, نگراں بدل دو, اب میں بھی جاؤں گا حضور سے ڈائریکٹ قرآن حدیث سیکھوں گا, دین سیکھوں گا, تم تمہارا خدمت کرو. انہوں نے کر دیا ایک کو خدمت کے لیے طے. اب یہ کہ جیسے ہی سامنے بیٹھے تھے, عقبہ ابن عامر حضور اپنے کمرے سے نکلے اور آئے اور بیٹھا, دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیا غصے میں, پھر دیکھا چہرہ پھیرا, پھر دیکھا چہرہ پھیرا. یہ تعلیم ہے سب لوگوں کو, بتانا تھا. وہ تو تڑپ اٹھے, جس آخر آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے کیوں پھیر لیا؟ حضور نے فرمایا یا عقبہ, اواحد خیر لک ام 12,
تجھے ایک نیکی پسند ہے یا 12 نیکیاں پسند؟ اللہ کے رسول 12، تو وہاں تھا خدمت میں تو یہاں 11 آتے تھے، تیری ان کی 12 لوگوں کی نیکیاں تجھے ملتی تھی، ہر عمل میں، نماز میں، تلاوت میں، تسبیح میں، اعتکاف میں، دین سیکھنے میں، ساری نیکیاں تجھے مل رہی تھی، وہ ایک ایک لے رہے تھے۔ اب تو ہوشیار بن کر آ گیا خود سیکھنے کے لیے، اب جو خدمت میں اس کو 12 مل رہی تھی۔ مجھے آج یہ بات بہت وضاحت سے بولنے کے لیے دل چاہا کہ کام کرنے والے کے سر پہ صرف ہمیشہ دو پہ ٹوکرے، یہ اچھی بات نہیں ہے، احسان فراموشی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی چائے پلانے والے کو جیسا بولتے ہو نا، بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، سمجھ میں آیا؟ جہاں دعوت کھائے بولتا ہے نا اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، اللہ کھلا اس نے جس نے ہم کو کھلایا۔ آج میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے متولی بھی تو خدمت کا بہت بڑا شعبہ چلاتے ہیں، اس لیے ان کو بھی تو کبھی بولنا چاہیے کہ بھائی میں آیا، پنکھے چالو تھے، ماشاءاللہ کلر بھی ہو گیا ہے، اور قالین اتنی اچھی بچھی ہوئی ہے، اے سی بھی لگی ہوئی ہے، صاف صفائی بھی ہے، بھائی صاحب آپ لوگوں کا ہے متولی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ بولتا قبول نہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس جوڑ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس تقاضے کو اور اس کے بعد کے تقاضے کو، یعنی مسجد کی تعمیر کے تقاضے کو پورا فرمائے، اور سب مل کے اس میں ہاتھ بٹائے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ۔